بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائلتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صلوات دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس وقت تک بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس سجاد خان صاحب ان کے اہل خانہ بھائی زکریا باقی توفیقات میں اضافہ فرما اس ذکر کا صدقہ بھائی سجاد خان صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد ترین عطا فرما عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی سے بھی ہو رہی ہے پالے والا جو سب لوگ حفاظت فرما ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا تو جلد فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات اتنی بلوی ہے جتنی محمد و آل محمد نے دعوت عطا فرمائی جو ہے خوش نصیب ہیں ہم اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا بہت بہتر ابھی ابتدا مجلس کی اور ماشاءاللہ آپ کی تعداد میں تشریف کیے ہم بڑے خوش نصیب اللہ نے ہمیں علی جیسا امام ہے وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا آپ نے بولنا اور میں پڑھنا ہے بہت شکریہ جی دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ علی آئے تو اللہ کے گھر میں ہیں تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا کسی مقصد پر آپ کو لے کے جانا ہے کون علی ابن ابی طالب کہ جو 13 رجب کو اللہ کی فرمان جس کے بارے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیدوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کی ذکر پوچھا سرکار کیوں فرمایا اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اگر بولے تو اگلا جملہ کہوں نبی نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا بہت مہربانی بڑی مہربانی آخری بندے تک بہت شکریہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا
اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اسے اللہ نے بغض رکھا۔ اور جو ابھی تک نہیں بولے میں کوشش کرتا ہوں کہ رسول کا اگلا فرمان سناؤں اور وہ سب بولیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مل کر اللہ صلی علی محمد محمد۔ توجہ چاہو، جس نے اللہ سے محبت، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں میرے بھائی علی محبت کرتا ہے۔ چاہے جو دو چار لوگ نہیں بولے وہ بھی بول پڑیں، اور فرمایا اللہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کے دل میں علی کا بغض رکھ دیتا ہے۔ آیا آیا، بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ بس اب آپ سب کی توجہ ہوگی، اور میں چاہتا بھی یہی تھا۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ اب آپ نے بولنا ہے، ابھی شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میں آپ کو کس کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک جملے کا اور سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ کی کائنات کی زینت کو بولو بھئی، کائنات نہیں تھی یہ تھی، کائنات نہیں ہوگی یہ ہوں گی۔ کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا آپ لوگ کب سے ہیں؟ فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیونکہ خان گڑھ والے سنتے اچھا ہیں، اور سجاد خان صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا، انشاءاللہ آئندہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر دوں گا۔ اور مجھے انہوں نے جب ڈیٹ لکھا ان کا بانی مجلس ہے، میں نے کہا بانی مجلس تو خود میری شہزادی پاک ہے بیوی، بہرحال ہم تو جاروب کش ہیں، اور انشاءاللہ جیسا انہوں نے کہا انشاءاللہ میں حاضر سال بھی دے رہا ہوں، اور آئندہ سال بھی لوں گا انشاءاللہ، بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں۔ توجہ چاہو، اللہ کی کائنات کی زینت کو بولو علی۔ چھٹے مولا سے پوچھا مولا آپ لوگ کب سے ہیں؟ فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا، جب لفظ جب نہیں تھا، جب نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکی تھی نہ مکہ، کچھ نہیں تھا ہم تھے۔ فرمایا کچھ نہیں ہوگا ہم ہوں گے۔ فرمایا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اس نے ہمیں بنا دیا، بنانے کے بعد اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ، لوگوں کو بتلاؤ میں خالق کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں۔ اب مجھے بتاؤ خان گڑھ والوں، اگر 14 دنیا میں نہ آتے تو کس کو معلوم ہوتا کہ اللہ کو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا۔ میں اپنے بزرگوں سے دعا کرتا ہوں نوجوان میرا ساتھ دیں گے، میں نے کہا اگر 14 سجدہ نہ کر دیں تو کسی کو خبر کیا ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ ان کے سجدے نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، ان کے رکوع نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، یہ انہوں نے تسبیح کی تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہے۔ اب اگر بولے تو میں جملہ کہوں، مخلوق کو تسبیح کی تمیز نہیں تھی، 14 نے تسبیح کر کے بتائی۔ مخلوق کو قیام اور رکوع کی تمیز نہیں تھی، 14 نے قیام اور رکوع کر کے بتایا۔ مخلوق کو اللہ کو سجدہ کرنے کا علم نہیں تھا، 14 نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ کو ایسے سجدہ کرنا ہے۔ پھر یہ بھی تو 14 ہیں، ان کا پروردگار ہم نے مخلوق سے جا کر تیری پہچان کروائی، بدلے میں تو ہم 14 کو کیا عطا کرے گا؟ آواز قدرت آئی، اے محمد و آل محمد میں بھی تمہارا خالق ہوں، تم نے مخلوق سے جا کر میری پہچان کروائی، میں تمہارا اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہو۔ مہربانی جناب، مہربانی، توجہ ہے آپ صاحب محترم کی، آخری بندے تک توجہ کرتا دیں، میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے، میں روزہ اس کا قبول کروں گا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے، ہائے ہائے، حج اس کا جس کے ہاتھی تم
اگر تمہاری محبت اور مودت لوگوں کے دل میں نہیں تو نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول. تھک تو نہیں گئی؟ اب پھر دوبارہ پلٹ کر جملہ کہتا ہوں. اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں. کہہ دوں جملہ؟ اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں اور علی جیسے شہنشاہ کی زینت کو زینب کہتے ہیں. سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. اللہ بہت مہربانی, بڑی مہربانی. میرا اپنا دل ہے, میں جتنی چاہوں اپنے علم اور خطابت میں ناز نہیں, عطا محمد وآل محمد پر ناز ہے, میں جتنی چاہوں آپ سے داد لوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس انداز میں مجلسوں کے آپ کے دل سے دعا نکلے. اللہ کی کائنات کی زینت کو اور علی جیسے شہنشاہ کی زینت کو عالیہ کہتے ہیں, شہزادی کہتے ہیں. دنیا میں بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے. آئے 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 نہیں, اب آپ نے اچھا سننا شروع کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور بولیں. دنیا میں بولو بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے. یہ کائنات کی واحد مخدومہ ہے جو ہے بیٹی. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی, بڑی مہربانی. اسی طرح بول جائے گا ہے بیٹی مگر باپ کی زینت, اور باپ بھی عام نہیں. اور اگر آپ سے لے کے بھائی سجاد خان صاحب تک سب بولے تو میں اس جملے کے بدلے میں چاہوں گا کہ بی بی ہمارے بھائی سجاد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں باپ کی زینت ہے یہ شہزادی. ہائے ہائے, لطف آ رہا ہے آپ صاحب محترم کا. اسی طرح سنیں گا مجلس کی روحانیت. آپ ابھی ابتدا مجلس اور ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عطا معصومین علیہ السلام ہے, اور آج اتنا بڑا دن ہے, لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جملہ اس شہزادی کی بارگاہ کا آپ کے خدمت میں پیش کروں. تھک تو نہیں گیا آپ صاحبان؟ کائنات میں بیٹا باپ کی زینت ہے, مگر شہزادی چلا دو, یہ ہے بیٹی مگر باپ کی زینت. باپ بھی عام نہیں, علی جیسا امام. اگر بولے تو بی بی کا ایک لقب پڑھوں, شہزادی کا ایک لقب سناؤں آپ کو, اور میری دعا ہے کہ جو اس لقب پر بولے گا شہزادی اسے اسی سال اپنے حرم کی زیارت کے لیے بلائے گی. بی بی کا ایک لقب ہے سر و ابیہا, باپ کی رازدان. نہ سب بولو گے تو لسائے گا. کیا لقب ہے؟ باپ کی رازدان. عام باپ کی رازدان اس علی کی رازدان ہے جو منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہتا ہے ایھا الناس انا سر اللہ فی العالمین, عالمین پر اللہ کا راز میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عالمین پر اللہ کے راز کا نام علی ہے, اور علی جیسے شہنشاہ کا راز نہ خانگھر پڑھا لکھا شہر ہے اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے. میرا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ ذکر شہزادی کا اور میں آپ کو خیبر سناؤں, نہ یہ باتیں سنانی ہے, اسی پہ بولنا ہے. بی بی کا لقب باپ کی رازدان. ہائے ہائے ہائے. بھائی سجاد خان ایک جملہ کہوں, اگر آپ سارے بولیں, کیا مقدر بنایا اللہ نے ماں اور بیٹی کا؟ خاتون جنت کا اور ثانیہ زہرا کا مقدر بتاؤں کیا ہے؟ ماں ام ابیہا, بیٹی سر ابیہا. آیا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ, بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ. کس کا راز ہے؟ علی ابن ابی طالب کا. چلو ایک جملہ آپ کی مرضی کا کہہ دیتا ہوں. اس علی کا راز ہے جو منبر کوفہ پر بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا دنیا والے تم نے جانا ہی نہیں میں علی کون ہوں. آؤ آج علی تمہیں اپنی زبانی بتائیں, آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے لیاق کو گلدار میں نے کیا, یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا, معراج کی رات پردے میں بولا, ہجرت کی رات بستر پر میں سویا. جناب سلمان کھڑے ہو کے کہنے کہ یا علی جب تیرے اتنے فخر ہیں تو کوئی ایسا فخر ہے کہ جس پہ تو فخر کرتا ہو.
تیری کائنات تیری زندگی کے اندر کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پہ تو خود فخر کرتا ہو؟ خانگڑھ والوں، شیعہ سنی دوستو، علی فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے علی کی جان ہے، مجھے علی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پر فخر ہے۔ سائل نے کہا مولا کون سی؟ علی فرماتے میرا پہلا فخر الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربن و کفا بی عزن ان اکون لک عبدن، پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ توجہ چاہوں گا تیسرے اور چوتھے فخر میں میرے دیکھنا کون بولے گا۔ علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ علی فرماتے میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد، گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحبان؟ دوبارہ پلٹ کر آتا ہوں۔ بی بی کا لقب باپ کی رازدان۔ ہائے 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 ہائے، علی کا راز ہے نا بھائی جان۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس نے ساری زندگی حسین کی فرش ازاں بچھائی ہے، آپ نے اس کے نام کی فرش ازاں بچھائی ہے، اور میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ بی بی نے اس لائق سمجھا کہ ہم اس کا ذکر کریں، سنیں۔ میں اعلان کر چکا ہوں انشاءاللہ آئندہ سال بھی بانی مجلس کی حیثیت سے آج بھی حاضر ہوں، آئندہ سال بھی حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ اور بہترین مولا کی مدح خان جیسے بھائی سجاد خان نے کہا وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے یہاں پر۔ ابھی جاگنا، بی بی کا ایک لقب ہے امینہ امامت۔ ہائے ہائے، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ مجلس کی روحانیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ امینہ امامت، امامت کی امانت دار۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی بیٹھا ہے جو اس مشکل بات پر بولے گا؟ امامت کی امانت دار کیسے؟ جب بھی دنیا سے کوئی حجت گئی، اس نے اپنے ہاتھوں سے دوسری حجت کو تبرکات منتقل کیے۔ بہت مہربانی بیٹا، اس مشکل بات پر بولنے کا شکریہ۔ ایک بندہ بھی بول گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلا جب رسول دنیا سے جانے لگے، کہا یا علی میرے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، فرمایا یہ دستار امامت تمہارے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حجت کے تبرکات حجت منتقل کرتی ہے۔ بھائی جان پورا سال اگر جملہ یاد نہ رہا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں لیا۔ حجت کے تبرکات حجت منتقل کرتی۔ امیر کائنات جب دنیا سے جانے لگے، فرمایا بیٹا حسن میرے پاس آؤ۔ حسن مولا قریب آئے، جی بابا۔ فرمایا آؤ، تمہاری نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تمہیں دستار امامت منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر نہیں کہ اگلے 2 منٹ کے بعد کون کتنا بولے گا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو علم ہو کہ حجت خدا کے تبرکات حجت خدا منتقل کرتی ہے۔ 28 صفر کو جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، فرمایا بیٹا حسین، بھائی حسین۔ جی بھیا۔ فرمایا قریب آؤ، میں تمہارے سر پہ دستار امامت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ حجت کے تبرکات حجت منتقل کرتی ہے۔ بھائی سجاد سارا دن بھی پڑھوں تو جملے کا یہی لطف رہے گا، اور یہی بات ہے جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں بھی دکھائیے کہ جب 10 محرم کو سلطان کربلا میدان میں جانے لگے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سید سجاد پر دستار رکھی ہو؟ نہیں، بلکہ اپنی بہن کے خیمے میں آئے، شریکت الحسین کو دستار امامت تھما دی، فرمایا بہن میں میدان میں جا رہا ہوں، جیسے ہی میں زین سے زمین پر آؤں اور میری شہادت کی خبر تمہارے کانوں تک پہنچے، اپنے ہاتھوں سے دستار امامت سید سجاد کے سر پہ رکھ دینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے اللہ کی نگاہ میں جو مقام حسین کا ہے وہی مقام زینب کا ہے۔ ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تھک تو نہیں گیا صاحب؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں
اللہ اس پہ لعنت کرے نہ، جو ان پہ لعنت کرنا واجب سمجھتا ہے وہ ضرور لعنت کرے۔ یزید پہ لعنت ہو۔ اسے جب سیدانیوں کے دربار میں کھڑا کیا نا تو سفیر روم یزید کے پاس کھڑا ہے، کہنے لگا یزید یہ کون ہے؟ اس نے بکواس کی، کہنے لگا ایک باغی نے میرے خلاف خروج کیا، میں نے اسے قتل کیا اور اس کے اعزاء اقربا کو میں نے قید کیا۔ قید کا نام آنا تھا بڑے دربار میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، نہ سب بولو گے تو لطف آئے گا، سب بولو گے تو لطف۔ بڑی مہربانی بابا جی، بہت مہربانی، اس مشکل بات پہ بولنے کے شکریہ۔ اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ بھی فرماتے ہیں اماں فضا ہٹے، فرمائے کیوں؟ فرمائے میں خطبہ دینا چاہتی ہوں تاکہ یزید سفیر روم اور اس کے حواریوں کو معلوم ہو کہ حسین ابن علی کون ہے۔ اب بی بی نے ایک جملہ کہا جناب فضا نے، خانگڑھ والوں قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں اس جملے کی، کہنے گی شہزادی آپ اور دربار میں بولیں گی؟ علی کی بیٹی فرماتی ہے ماں آپ سے بہتر کون جانتا ہے علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ میں تاثر چھوڑنا چاہتا ہوں، اثر چھوڑنا چاہتا ہوں مجلس کا، کہ جب اختتامی مجلس ہو تو آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا، جتنی دیر پڑھنا ہے ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، بولتے رہیے گا۔ فرمایا علی کا خون دربار میں کیسے بولتا میں بتاؤں دوں۔ یہ کہہ کر بی بی سفیر روم سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں یہ کیا بتائے گا؟ آئے آئے، تھوڑا پیچھے رہ گئے میرے ساتھ دیجیے گا۔ بھی فرماتی ہیں یزید کیا بتائے گا، اس کی اوقات کیا ہے کہ حسین کون ہے؟ فرمایا میں حسین کی بہن ہوں، میں تجھے بتاتی ہوں کہ حسین کون ہے، اور اگر بولو تو جملہ کہوں۔ بی بی نے کہا مگر بات آج ادھوری نہیں ہوگی، بات آج مکمل ہوگی۔ پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ حسین کون، پھر میں بتاؤں گی کہ یزید کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ پہلے میں بتاؤں گی کہ حسین کون، پھر میں بتاؤں گی، بولو۔ یہ کہہ کر بی بی نے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے جناب فضا نے ایک بات پوچھی، اور بڑی پتے کی بات ہے، کہیں تو سناؤں۔ سب سنیں گے اسی طرح، جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں سب بولیں گے۔ بھی فرماتی ہے کہ شہزادی آپ جو خطبہ دیں گی تو خطبہ دینے کا انداز کیا ہے؟ بھی فرماتی میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی۔ بابا جی میں نے پڑھ دیا اور انہوں نے سن لیا، اگر میرا ساتھ دے تو میں جملہ کہوں۔ میں نے پوری کائنات میں دو ہستیوں کو دیکھا جنہوں نے بوقت ضرورت علی کے لہجے کو اختیار کیا، یا شب معراج وہ علی کے لہجے میں بولا۔ ہائے 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 ہائے، آپ جی یہاں سلامت مل کے حیدری، واہ واہ واہ، آپ کے سننے کا حق ادا کر دیا۔ مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ مخصوصی کا دن ہے تو جملہ سنے گا، یا شب معراج وہ بولا، یا یزید کے دربار میں علی کی بیٹی اپنے بابا کے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ فرماتی ہے یہ کیا بتائے گا، سن ہم کون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اخترنا لنبوت واصطفانا لرسالت واتبجنا بتجان الشہادت انتقنا بالحکمت سیارا وبالوحی الکبارا علیہ الساحل نحن من نسل المختار ومن ذریت الحیدر القرار جدی سید الانبیاء وابی سید الاولیاء وامی سید النساء واخی سید الشہداء یلاطف الجلیل وینائب سید النبیل ھذا من بقیت الکوثر وجالسون زرار الابتر۔ ہائے 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 ہائے، کہیں تو ترجمہ کروں۔ بھی فرماتے حمد اس خدا کی جس نے ہمارے گھر آنے کو نبوت کے لیے چنا۔ بولتے آنا،
وَاصْطَفَانَا لِرِسَالَةِ، اور ہمیں رسالت کے لیے مصطفیٰ کیا. وَاتَّبَعْنَا بِالتِّجَانِ شہادت، فرمایا پاگل ہے یزید جو کہہ رہے کہ میں نے باغی مارا. اس کے پاس عقل ہوتی تو اسے خبر ہوتی شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پہ رکھے ہیں. ہائے 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 ہائے. فرمایا ہم تو اس خدا کی جس نے ہمیں گہوارے میں بلایا تو حکمت کے ساتھ، ہم بڑے ہو کر بولے تو وہی کے ساتھ. جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر سب بولے. فرمایا یہ کیا اچھا دیکھو خانگڑھ والوں، بات کرنے کا اس وقت لطف آتا ہے جب سارے دشمن بیٹھے ہیں. اس وقت جب بات کی جائے اور دشمن بات کی تائید کرے تو وہ انسان کی فتح ہوتی ہے. ایک جملہ کہوں، بی بی نے خطبے میں دربار یزید کو کیسے فتح کیا بتلاؤں؟ بی فرماتے سفیر روم سل من ھذا کان الذی یدور مع الحق، یزید سے پوچھ کے بتا وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مالک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بھائی جان، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. پر میں پوچھ کے بتا وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا؟ سفیر نے کہا ہاں بھی بتلا. کہتا اسی کا باپ تھا. بھی فرماتے یہ کیا بتائے گا؟ سن ہم کون ہیں؟ نحن من نسل المختار ومن ذریت الحیدر القرار جدی سید الانبیاء. فرمایا ہم احمد مختار کی نسل سے ہیں، ہم حیدر قرار کا قبیلہ ہیں. کہاں اکٹھی ہو سکتی ہے اتنی فضیلتیں؟ بی بی فرماتی جدی سید الانبیاء، میرا نانا انبیاء کا سردار، وہ ابھی سید الاولیاء، میرا بابا اولیاء کا سردار، اور امی سیدت النساء، میری ماں خاتون جنت، اور آقی سید الشہداء، میرا بھائی شہیدوں کا شہید. تکے تو نہیں؟ بی بی نے ایک جملہ کہا، فرمایا ھذا من بقیت الکوثر وجالسون زرار الابتر. فرمایا یہ جو کھڑا ہے نا رسیوں میں یہ کوثر کا بقیہ ہے. اب جسے سورہ کوثر یاد ہے وہ ضرور بولے گا. یہ فرماتے ھذا من بقیت الکوثر، یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ ہے. وجالسون زرار الابتر، فرمایا وہ جو بیٹھا ہے یہ ابتر کی نسل ہے. نہیں لطف لیا. بولے تو جملہ کہوں، بس یہ سننا تھا یا سفیر روم کھڑا ہو گیا. اب مجھے خبر نہیں آپ میں سے کون کتنا بولے گا. کہنے کا یزید لعنت ہو تجھ پہ. میں نے تو اس لیے ساری محنت کی ہے، میرا ساتھ نہیں دکھا. کیا کہا یزید لعنت ہو تجھ پہ، تو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغی مارا. یہ تو کوئی شریف ترین گھرانہ ہے، یہ تو برکتوں والا گھرانہ ہے، یہ تو افضل ترین گھرانہ ہے. مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا. یزید کھڑے ہو کر سفیر روم سے کہنے کا خاموش، تو میرا دوست ہے اور غیر مسلم ہے، تو بھلا ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ سنو گے جملہ؟ یزید نے کہا ان کی حمایت میں تو مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ معلوم نہیں سفیر روم کیا جواب دیتا. پہلو میں کھڑے ہوئے سید سجاد سے علی کی بیٹی نے مخاطب ہو کر کہا بیٹا سجاد، سفیر روم ہماری حمایت کیوں نہ کرے؟ اس کی ماں نے خیانت جو نہیں کی. آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ وہ کیوں نہ کرے؟ اس کی ماں نے ہماری حمایت وہی کرتا ہے جہاں غلطی نہ ہوئی ہو. توجہ. جب یزید نے دیکھا نا کہ دربار کا ماحول بگڑ رہا ہے، بہت مہربانی، بڑی مشکل بات تھی. میں نے شروع تو کی تھی مگر میں سوچا تھا پتہ نہیں خانگڑھ والے کیسے سنیں گے، لیکن آپ نے سننے کا حق ادا کیا. تو اگلے جملے کا بھی لطف لیجیے گا. یزید نے جب دیکھا نا کہ بازار میں دربار میں بغاوت ہونے لگی ہے، 5-6 موذن اکٹھے کیے. کہنے لگا جلدی سے اذان دو. ہائے 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 بولنا جلدی سے. موذن نے کہا ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا. ہو جائے گا میں بھی جانتا ہوں، مگر تم اذان دو گے تو اذان کی آڑ میں، بولے گا اذان کی آڑ میں دربار سے محل کی طرف بھاگ جاؤں گا.
لطف لے گئے، پانچے موزن اکٹھا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یزید نے تک چھوڑا، جو میں تو دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا، یہ بھاگا اپنے محل کی طرف، موزن کے لوگوں پہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے قدم اور تیز کیے۔ اب اس کا ایک قدم دربار اور ایک قدم محل میں تھا، یہ موزن کے لبوں پہ صدا آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا، فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا، محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا؟ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، آپ بھی جی جناب، آپ بھی سلامت۔ پر میں بتا کے جا، محمد تیرا نانا ہے، تو نے میرے بابا کا سر تو کاٹ لیا، لیکن اذان سے میرے نانا کا نام نہیں نکال سکا۔ اسی اذان کو، نماز کو ہم تک پہنچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی۔ میں بی بی کی شہادت کا دن ہے، احتراماً اس لیے کھڑا ہوا، میں نے کہا علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی۔ ایک جملہ کہوں، کھلے ہوئے ہاتھوں سے، کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو زینب کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی۔ یہ پورا علاقہ آپ مصائب سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بھائی جان نے بھی مجھے کہا کہ جملہ اضافی مصائب کا پڑھیے گا۔ آل محمد کے گھر میں 3 بہنوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ سنو گے؟ پہلی بہن معصومہ کو، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا زبار بنائے۔ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا نا، ابو سلط قید خانے میں آیا، امام نے کہا ابو سلط آج میری ظاہری طور پر دنیا سے جانے کی آخری رات ہے، اور تو نے بھی آنے میں دیر کر دی، اشارہ سمجھتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے گا مولا باہر بلا کا طوفان ہے، بارش اتنی ہے کہ کسی مرد کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ امام رونے لگے۔ ابو سلط کہتا مولا کیا ہوا؟ امام کہتے ذرا میری 2 انگلیوں میں دیکھ۔ رو گے؟ اب جو 2 انگلیوں میں دیکھا، امام نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہنے کا مولا تم کی پہاڑیاں ایک بی بی ہے جو کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے، اور رو رو کے کہتی بھیا رضا مرنے میں جلدی نہیں کرنی، میں تیری محبت میں وطن چھوڑ کے آ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آنا، بس 3-4 منٹ ہیں آج کے، اور پھر اس کے بعد اذان ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اذان سے پہلے میں مصائب کا آج کا اختتام کروں، پھر اذان نماز کا وقفہ ہے۔ مگر سارا دن روئیے گا اس لیے کہ آج آپ اس کو رونے کے لیے آئے ہیں جسے حسین کی لاش پہ رونے نہیں دیا گیا۔ پہلی بہن ہے معصومہ قوم، دوسری بہن جانتے کون ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ دوسری کون سی بہن ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ وہ بہن ہے جو 70 قدم کے فاصلے پر سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی رہی شمر نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس کے بالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آنا، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، سلطان کربلا کو ان کی بہن کا پرسہ دینا ہے۔ رونا، کیا کہا؟ شمر نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس کے بالا ہے۔ اور شمر خود روایت کرتا ہے کہ جب میں حسین کا سر تن سے جدا کر کے لے جا رہا تھا نا اپنے خیمے کی طرف، میں نے دیکھا غریب کے لب ہلے، میں نے جو کان لگایا حسین رو کے کہتا عباس میری بہن کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس روتے آنا زیادہ رو۔ تیسری بہن کی بہات، بھائی سے محبت،
میں ظالم کی زبانی بتاؤں گا، اور میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اگلے جملے آپ کے لیے پردے میں میری بیٹی ماں بہنوں کے لیے، معلوم نہیں کس کے پہلوں میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں۔ تیسری بہن کی محبت سنو گے بھائی سے؟ دربار یزید میں عمر ابن سعد نے شمر سے سوال کیا، کہنے لگا سارے راستے کربلا سے شام تک تو حسین کی بیٹی پہ ظلم کرتا آیا ہے، کوئی ایسا ظلم ہے جسے کرنے کے بعد تو حیران ہو گیا ہو؟ سنو گے؟ شمر کہتا ہاں ابھی میں نے ایک ظلم کیا، میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا شام غریبہ سے نا دربار یزید تک میں جب بھی اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا، حسین کی بیٹی پانی کا جام لے آتی اور مجھے کہتی شمر مجھے ایک جام پانی کا دے دے۔ یہ کہتا میں پورے لشکر کو پانی پلاتا، باقی پانی میں زمین پہ بہا دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رو دینا، باقی پانی میں زمین پر بہا دیتا۔ اس نے کہا بچی فرات کی طرف رو کرتی اور رو کے کہتی چاچا غازی مجھے آج بھی پانی نہیں ملا، اگر رونا تو میرے طرف دیکھنا۔ شمر کہتا ہے یہی کام میں نے شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو کیا، یہی کام میں نے کوفہ کے بازاروں میں کیا، یہی کام شام کے بازاروں میں کیا، یہی کام کہتا ہے یزید کے دربار کے باہر میں نے کیا۔ جملہ سخت ہے، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، سمجھا میں نے دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہتا ہے میں یزید کے دربار کے باہر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا، یا حسین کی بیٹی سکینہ پانی کا جام لائی، رو کے کہنے لگی شمر اب تو دربار قریب آ گیا، اب تو مجھے ایک جام پانی کا دے دے۔ یہ کہتا میں نے سوچا اب پانی پلاؤں گا مگر بچی کو پینے نہیں دوں گا، شام غریبہ کی طرح میں رخسار پہ تماچا مار کے بچی کے ہاتھ سے پانی کا جام کھینچ لوں گا، یعنی پانی جام میں ڈالوں گا، پینے نہیں دوں گا۔ شمر کہتا مگر میں حیران رہ گیا، میں نے جب بچی کے جام میں پانی ڈالا بچی نے پانی خود نہیں پیا، پانی لے کر وہاں گئی جہاں زنجیروں میں جکڑا سید سجاد مولا بیٹھا تھا، وہ پانی بھائی کی بیڑیوں میں ڈال کر رو کے کہا بھیا سجاد مجھے معاف کرنا، شام غریبہ سے شام تک اگر مجھے پانی ملتا میں خود نہ پیتی، میں تیری بیڑیوں پہ ڈالتی، مجھے خبر ہے گرمی زیادہ ہے، ان بیڑیوں نے تیرے پاؤں کا گوشت کھا لیا۔ درود